أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه. پھر جس وقت طالوت اور ان کا جو لشکر ان کے ساتھ چلنے والے تھے جب انہوں نے اس نہر سے تجاوز کیا اور اس نہر سے آگے بڑھے قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، تو ان کے ساتھی کہنے لگے ہمارے اندر آج ہمت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی. قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، وہ لوگ کہنے لگے جن کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ عنقریب اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے یہ جواب میں کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے بہت تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، بہت تھوڑے سے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اللہ جو احکامات پر جمنے والے ہیں ان کے ساتھ ہیں. کل کے درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ 3 قسم کے لوگ بن گئے تھے جنہوں نے تو اس نہر سے خوب سیر ہو کر پانی پیا لیکن پھر بھی ان کی پیاس نہ بجھ سکی، اور دوسری قسم کے لوگ جنہوں نے بالکل نہ پیا، اور تیسری قسم جنہوں نے ایک چلو کی جو اجازت ملی تھی اتنا پانی پی لیا. جنہوں نے بہت زیادہ پانی پیا تو اب ان کے اندر لڑائی کی طاقت بھی ختم ہو گئی، ہمت بھی جواب دے گئی، تو انہوں نے یہ کہا تھا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. طالوت سے کہنے لگے کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر ہمت نہیں. اور اگلا جواب جو ہے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، یہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے پانی بالکل نہیں پیا، یا اگر پیا تو صرف ایک چلو جس کے پینے کی اجازت مل گئی تھی اتنا پیا پانی. تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ بہت تھوڑی سی جماعت ہوتی ہے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے بڑی کثرت تعداد پر غالب آ جاتے ہیں اور زیادہ پر وہ غالب آ جاتے ہیں. تو ہم بھی تھوڑے ہی ہیں اور ادھر سے جو جالوت ہے اور اس کا جو لشکر ہے وہ زیادہ ہیں، لیکن ہم بھی اللہ کے حکم سے ان پر غالب آئیں گے. واللہ مع الصابرین، اگر ہم اس پر جمے رہیں گے، اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، ہم اس پر جمے رہیں گے تو اللہ اپنے مدد سے اور اپنی قدرت سے ہمیں کامیابی اور فتح نصیب فرمائیں گے. ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور جس وقت طالوت اور ان کے لشکر نے جالوت اور اس کے لشکر کو مبارزے کے لیے بلایا. مبارزہ کہتے ہیں کوئی ہے میرے مقابلے کا جو مجھ سے آ کر لڑے، حل من مبارز، کوئی ہے میرے مقابلے کا جو مجھ سے آ کر لڑے. پہلے جنگوں کے اندر ایسے ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک طرف سے کھڑا ہو جاتا ان کا آدمی اور وہ مبارزے کے لیے پکارتا، پھر جو اس کے مقابلے کا ہوتا اس کو بھیجا جاتا دوسری جانب سے، وہ جا کر اس سے مقابلہ کرتا، پھر ان میں سے جو ایک جیت جاتا دوسرا پھر اس کے مقابلے میں آتا. اس طرح سے جنگ ہوا کرتی تھی. ولما برزوا لجالوت وجنوده، تو جب انہوں نے طالوت نے
اور ان کے لشکر نے جالوت اور اس کے لشکر کو مبارزے کے لیے پکارا، قالوا ربنا افرغ علینا، سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگی۔ کیا فرمایا، کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا، کہنے لگے طالوت اور اس کے لشکر والے، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے، صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے، ہمارے اوپر ڈال دے، یعنی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما اور اس موقع پر ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنا۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، مضبوط کر دے کہ ہم یہاں سے واپس نہ پھر جائیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے ہمارے رب ہماری مدد فرما، کافر لوگوں اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما اور ہمیں کامیابی نصیب فرما اور ہمیں فتح اور غلبہ نصیب فرما۔ تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد پھر بعد میں مقابلہ شروع ہوا۔ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ دن چلے جانے کے بعد تو ٹھیک چلتی رہی، لیکن پھر اس کے بعد سے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس میں رد و بدل کر دی اور اس میں تحریف کر دی اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملا دی، کچھ نکال دی اس کے اندر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ظالم اور جابر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا، جو ان کا تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گیا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو اصلاح کی فکر ہوئی تو اپنے زمانہ کے نبی، جن کا نام شمویل تھا، درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیں، ہم اس کی سرکردگی میں جا کر جہاد کریں گے۔ چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو شرف قبولیت بخشا اور طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ طالوت کی سرکردگی میں جہاد کی تیاری شروع ہوئی۔ اس زمانہ میں فلسطین کا سربراہ جالوت نام کا ایک شخص تھا۔ یہ شخص بڑا بہادر اور تن و توش کا مالک تھا۔ اس کے ساتھ تقریباً 1,00,000 لشکر جرار تھا، 1,00,000 کا لشکر اس کے قریب اس کے ساتھ تھا اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح تھا۔ ایسی صورت میں طالوت نے چاہا کہ اپنی قوت کی آزمائش کر لی جائے تاکہ ہم امت اور وہ لوگ جو جفاکش نہ ہوں ان کو الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ جس رخ پر اسرائیلیوں کو جانا تھا، راستے میں ایک دریا پڑتا تھا۔ یہ وہی دریا ہے جو اردن اور فلسطین کے درمیان میں واقع ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ یہاں پر ان کا جو ہے امتحان ہو جائے کہ کون واقعی وہاں پر جمنے والے ہیں اور کون وہاں سے پھرنے والے ہیں۔ تو اس کی امتحان کے لیے اس دریا کو عبور کرنا تھا، مگر چونکہ حضرت طالوت کو معلوم تھا کہ اس قوم میں انضباط بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے اس نے کارآمد اور ناکارہ لوگوں کو ممیز کرنے کے لیے یہ آزمائش تجویز کی کہ کوئی شخص دریا سے پانی نہ پیے، جو پانی پیے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جیسے کہ یہاں آیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فمن شرب منہ فلیس منی، جو پی لے گا تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا ہے۔ اصل حکم تو یہی ہے کہ بالکل پانی کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے، مگر رخصت کے طور پر اس کی اجازت ہے کہ ایک آدھ چلو پانی کا پی لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ اکثر لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، چونکہ گرمی کا موسم تھا، گرمی شدید تھی۔ یہ لوگ پانی پر بے تحاشا ٹوٹ پڑے۔ ایک بہت چھوٹی سی جماعت جس کی تعداد 313 اصحاب بدر کے برابر بتائی جاتی ہے، یہ اپنے عزم پر جمے رہے اور قائم رہے کہ انہوں نے پانی نہیں پیا، صرف 313 نے۔ چنانچہ جن لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا تھا وہ دریا بھی عبور نہ کر سکے، صرف وہی لوگ دریا عبور کر کے دشمن کے مقابلہ پر پہنچے جنہوں نے پانی بالکل نہیں پیا تھا یا اتنا پانی پیا تھا جتنا پانی پینے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ایک کم سن نوجوان تھے۔ اتفاق سے طالوت کے لشکر میں عین اس وقت پہنچے کہ جب فلسطینیوں کی فوج کا جو ہے آپس میں ان کا مقابلہ ہو رہا تھا اور پہلوان جالوت بنی اسرائیل کی فوج کو دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ اسرائیلیوں میں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے مقابلہ کے لیے نکلے۔ طالوت بڑا بہادر آدمی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ابھی کم سن ہی تھے اور نبوت اور بادشاہت بھی ان کو ابھی نہیں ملی تھی، موقع پر پہنچ گئے۔ داؤد بن عیشیہ اپنے بھائیوں میں کوتاہ قد اور کم رو تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے فوج کشی کی تو یہ بھی شریک جنگ ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کو راستے میں ایک پتھر ملا۔ پتھر بولا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لو، میں ہارون کا پتھر ہوں، حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں، مجھے اٹھا لو، مجھ سے بہت سے بادشاہ قتل کیے گئے ہیں۔
داؤد نے اس کو اٹھا لیا، اس کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ پھر دوسرا پتھر ملا، اس نے بھی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، فلاں فلاں بادشاہ مجھ سے مارا گیا ہے، اسے بھی اپنی تھیلی میں رکھ لیا۔ پھر ایک تیسرا پتھر ملا، اس نے کہا مجھے اٹھا لو، میں جالوت کی موت مجھ سے ہی ہوگی، جالوت کی جو موت ہے وہ میری وجہ سے ہوگی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تیسرا پتھر بھی اٹھا لیا۔ ادھر جالوت میدان میں آیا اور مبارزت طلب کیا، اس کی قوت اور ہیبت سے لوگ خائف تھے۔ طالوت نے کہا جو اسے قتل کر دے گا میں اسے اپنی لڑکی سے نکاح کر دوں گا اس کا۔ طالوت علیہ السلام نے کیا کہا جی جو اسے مار دے گا تو میں اپنی لڑکی کا اس سے نکاح کروں گا۔ داؤد علیہ السلام مقابلہ کے لیے نکلے۔ طالوت نے اپنا گھوڑا اور ساز و سامان دیا، تھوڑی دور چلے، پھر واپس آئے اور کہا کہ اگر اللہ میری مدد نہ کرے تو یہ ساز و سامان کچھ کام نہیں آ سکتا، میں اپنی اسی بے سامانی سے لڑوں گا۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اپنا تھیلا اور گوبھن لے کر میدان میں آئے اور جالوت سے کہا تو مجھ سے اس پتھر سے لڑنے آیا ہے جیسے کوئی کتے کو مارتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس تو پتھر تھے اور تو کوئی ہتھیار نہیں تھا، اور اس کے پاس تو ہتھیاروں کی بھرمار تھی، بہت زیادہ ہتھیار تھے۔ تو داؤد نے کہا کہ تو کتے سے بھی زیادہ شریر اور خبیث ہے۔ جالوت غضبناک ہو کر بولا کہ میں یقیناً تیرا گوشت زمین کے درندوں اور آسمان کے پرندوں میں تقسیم کر دوں گا۔ حضرت داؤد نے جواب دیا اللہ تیرا ہی گوشت بانٹے گا، اور پتھر نکالا اور کہا بسم اللہ الہ ابراہیم، اور گوبھن میں رکھا۔ پھر دوسرا پتھر نکالا اور کہا بسم اللہ الہ اسحاق، اس کو بھی رکھا، اور اس کے بعد تیسرا پتھر نکالا اور کہا بسم اللہ الہ یعقوب، کہ اللہ کے نام سے جو یعقوب علیہ السلام کا معبود ہے، اس کو بھی رکھ کر پھر اس کو گھما کر گوبھن کو گھما کر ایک پتھر جالوت کے مغز پر لگا، جس کی وجہ سے اس کا بھیجا نکل پڑا اور 30 آدمی بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے ایسے ان کو مدد نصیب فرمائی۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر کاٹا اور اس کی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور طالوت کے سامنے پیش کی۔ مومنین خوشی کے ساتھ فتح کامیاب ہو کر واپس ہوئے۔ طالوت نے اپنی لڑکی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا۔